آپ جتنے بڑے سپورٹس مین ہوتے ہیں نا ان کے سائیکالوجی کا کوچ ہوتا ہے. سلطان دیکھیے ایک کوچ ایڈ ہوتا کہتا ہے جب تو رنگ میں ہوگا نا تو میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے سلطان مر سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا اور مجھ سے تجھے مرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا. ہاں میرے رنگ کی ناک نہ کٹوائیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مائنڈ دے رہا ہے اس کو. وہ کیا دے رہا ہے؟ مائنڈ دے رہا ہے. یہ جو مائنڈ کو مائنڈ دینا ہے نا یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ اپنے مائنڈ کو لگام ڈالتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ کو سمت دیتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ کا مائنڈ بناتے ہیں. کیسے جی؟ اس کانشیس کے ذریعے. اب آتے ہیں وہ سٹیپس کے ہیں. اس نے کہا جی 5 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ رول نمبر 1 یہ ہے, یہ تب حرکت میں آتا ہے جب اس کو گول ملا ہوتا. اینک والا جن میں ڈائلوگ بولوں گا تو سمجھ آ جائے گا. وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. مل کے کہو ذرا سارے, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہتا ہے مجھے کام. اب ہمارے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر میری کیریئر پلاننگ کر دیں, کو مجھے رستہ بتائیں گائیڈنس. میں کہتا ہوں اچھا کیا بننا ہے؟ سر کبھی میرا دل کرتا ہے میں انجینئر بن جاؤں. تو بیٹا پھر بن جاؤ. نہیں سر وہ میری فیونسی کہتی تم ڈاکٹر بن جاؤ. ادھر ہو گئے. پہلے میں ادھر چلا ادھر چلا دو گے. تو پھر سر کل خواب میں نانو آ گئی تھی, انہوں نے کہا نہیں تو بیٹا پائلٹ بن جا. تو پھر بیٹے وہ بن جاؤ. کہتا نہیں سر وہ تو ہے لیکن حالات اچھے نہیں, جہاز بہت تیزی سے اٹھتا ہے, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. پتہ لگا کنفیوز. ہمارا مسئلہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا بننا. نہیں بات سمجھ میں. میں بتا رہا ہوں آپ کسی ایک فیلڈ میں کمال بن جائیں, اپنی فیلڈ کے سارے کمال آپ کے دوست ہوں گے. میں نے پہلے کہا پا کمال بھی تو میاں کمال بھی. آپ کمال تو ہونا کسی ایک فیلڈ میں. ہم ہر فیلڈ میں ادھورے ہیں. اسپیسیفک گول. اف یو وانٹ ٹو آپریٹ یور سب کانشیس مائنڈ ہیو اے اسپیسیفک گول. کلیئر کٹ کریز. ایک چیز ایسی جو دماغ میں ہے, کچھ ہو جائے, باہر کی دنیا کچھ بھی ہے, اندر وہ چل رہا ہے. باہر دنیا کہہ رہی ہے بکواس ہے, یہ ہے وہ, آپ کے پتہ ہے میرا ایجنڈا ہے. بات نہیں سمجھ آئی یار. فرض کرے میں آپ کو کہوں یار یہ بازار سے آپ نے انڈے لے کے آنے, انڈے بازار میں جھولے چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. اف یو ہیو اے اسپیسیفک ایجنڈا, آپ ڈائریکٹ ٹو اسٹور پہ جاؤ گے جہاں پر انڈے لے کر واپس آ جاؤ گے. میں آپ کو کہوں گا وہاں کیا کہتا, آپ کو کوئی ڈیم کیوں, مجھے نہیں پتا. مجھے پتا تھا میں نے لینا کیا ہے. اس دنیا بازار ہے, اس میں سے چاہیے کیا ڈیسائیڈ کر لو. ہمارا مسئلہ ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تعلیم ہمیں کچھ بتاتی ہے, ابا جی کچھ کہتے ہیں, اپنی سیلف ایکچولائزیشن ہوتی نہیں ہے. دیکھو نا آواز ہے نا, میں نے سنا ادھر سے ابا نے کیا کہا, اما نے کیا کہا. میری تھیوری کیا ہے, اپنے اندر کو سنو. اس کو ہم سنتے نہیں, اس کو کہتے ہیں سو جا بیٹا سو جا. آواز آتی ہے میں یہ نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو. کہتا نہیں 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 نہیں, ابھی دیکھو نا دنیا میں ٹرینڈ کس چیز کا. ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور کسی قابل نہیں رہتے. اس کا رول یہ ہے, پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے بننا کیا. میں کہتا ہوں زمین پہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, نگاہ آسمان پہ ہونی چاہیے. ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یار مجھے یہاں پہنچنا ہے. سوچیں ویسے ذرا, آپ کی دعائیں بدلتی رہتی ہیں یار. جس بندے کی ہر سال کی دعا ہی بدل جاتی ہے اس کی پوری کیسی ہوگی. اوپر کائنات کا رب بیٹھا ہوا ہے نا, ایک دن دعا ہی کہنا یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے, اگلے سال دعائی یا اللہ ڈاکٹر بنا دے, اگلے سال دعائی کہنا یا اللہ بیاہی کرا دے. ان ساریاں دعاؤں جو ربط لبے گا, وہ کہے گا یار دا مطلب اینو پتا کوئی نہیں ہے, تو مینوں پیار بڑا 70 ماواں والا پیار ہے. پھر وہ کرے گا جڑا چنگا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کوئی مناسب جو گزارا جا کام دے دے گا کہ چلائی جا, تین تے پتہ ہی کوئی نہیں تینوں چاہیے کی. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. کائنات آپ کو جواب تب دیتی ہے, قوانین قدرت, جب آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے. ون تھنگ آپ نے ڈیسائیڈ کیا. شاہ رخ خان کی مووی تھی, اس کا ڈائلوگ تھا میں نے تجھے اتنی شدت سے پانے کی خواہش کی ہے کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. قرآن کہتا ہے انسان کو, سورہ نجم, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. کوشش چھوٹا ورڈ ہے, کوشش بڑا چھوٹی ڈگری ہے. صحیح از اے ورڈ. اسٹرائیو, کوشش از انگلش اگر کریں کیا ہے, اسٹرگل. اسٹرگل کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹرائی اگین, کوشش نہیں. قرآن کہتا ہے اسٹرائیو کرتا ہے. اسٹرائیو کیا ہے, اپنا آپ کسی ایک چیز پہ لگا دینے والا بندہ کہیں پہنچ جاتا. یہ رول نمبر 1 ہے جی. پھر بتائیں سارا قرآن میں ہے, ایکسپلین نہیں صحیح طرح ہمیں کیا گیا. ہمیں کیا گیا اٹھا ایسے ہی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ہمیں ساری یہ چیزیں بتا دی گئیں. جو اسپرٹ تھی
मुसलमान और मेहनती ना हो, कैसा मुसलमान है। मुसलमान और गैर जिम्मेदार हो, कैसा मुसलमान है यार। मुसलमान हो और अपनी जिम्मेदारियों को कबूल ना करता हो, कैसा मुसलमान। हमें ये किसी ने बताया ही नहीं, ये भी इस्लाम है भाई। तो तख्ते शऊर को ऑपरेट करने के लिए पहली चीज क्या है? वन थिंग, एक चीज। रूल नंबर 2, उसने कहा ये सब के सब, उन्हें पता ही नहीं होता, वो सब के सब ऑटो सुजेशन करते हैं। उसने जो वर्ड बोला ना पहले वो बोल, उर्दू कर दूंगा, समझा रहे। ऑटो सुजेशन। ऑटो सुजेशन को इंग्लिश में इसके करीब करीब कोई और वर्ड है तो उसको एफर्मेशन कहते हैं। एफर्मेशन, एफर्मेशन का तर्जुमा क्या है? एक खुद कलामी है जो हर वक्त कर रहे हैं। आप लेक्चर सुन रहे हैं ना, आपको पता है 2 कम्युनिकेशन हो रही है, एक मैं आपसे कर रहा हूं, एक आप अपने साथ कर रहे हैं। मैं तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। दूसरा काम है वो जो आपके माइंड में हर वक्त चलता है। कल एमरसन का जुमला बोला था, क्या वीकली क्लास 2 का कोई बच्चा तो बोले, आप वही बनते हैं जो पूरा दिन सोचते रहते हैं। एमरसन का जुमला। पहला काम क्या था? स्पेसिफिक गोल। वो कहते हैं जैसे ही आप किसी चीज को अपने आप को कहते हैं, कभी आपने अपने आप को समझाया? मेरा क्वेश्चन है, बड़ी दुनिया नहीं समझा पाती, हम सबको समझा देते हैं, कहते हैं मैं समझाया, अपने आप को कदे समझा के देखें। अपने आप को समझाने का मतलब क्या है? आप कभी अपने साथ बातचीत करके देखें, अपने आप को शीशे में देखें तो बंदे का पुत्र बनना कि नहीं बनना। हाँ सही बात। कभी अपने आप को कहे तू क्या तू की करी जाता पे, कित्थों आया तो किथे जाना पे, नहीं गल समझ। ये बंदा अपने आप से जो आपकी खुद कलामी है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जुमला सुनिएगा, ये किसका जुमला है? एंथोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट में जुमला लिखा। वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्यूचर। जितनी म्यार की बातें आप अपने साथ करते हैं उतने ही म्यार का फ्यूचर आपका पड़ा हुआ आगे। हमारी अपने साथ जो बातचीत है, हमारा ख्याल इतना लगड़ बगड़ों वाला ख्याल हो। एक वर्ड है हुस्ने ख्याल। ख्याल भी कितना खूबसूरत होता है ना, ख्याल की खूबसूरती। तो ख्याल का म्यार, वो कहता है जब भी आपके पास ऑटोसिटेशन है या एफर्मेशंस है। अब एफर्मेशंस क्या होनी चाहिए? मैं कर सकता हूं। कितनी बड़ी एफर्मेशन। मैं आपको एक अपनी एफर्मेशन बताता हूं, मुझे लगता है मेरे बचपन से अंदर से गूंजी कि यार बंदे को जिंदगी में कुछ करके जाना चाहिए। एफर्मेशन है ये बार बार आ खुद ब खुद आ जाती है यार बंदे को। एक और एफर्मेशन है मेरे अंदर बहुत चलती है, वक्त खत्म हो जाना। नॉर्मल है, हर बंदे को पता होना चाहिए। इसे कहते हैं मौत को याद रखना। इस जिंदगी से जाना है, ये बहुत बड़ी एफर्मेशन। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मौत को याद रखना चाहिए। ये वो एफर्मेशन है। अब जरा समझ आए, दीन को इस एंगल से जरा समझिएगा, साइकोलॉजी के पैराडाइम से कभी समझे। दीन नहीं, बंदे को अपने गोल्स टारगेट्स को अपने अंदर दोहराते रहना चाहिए। एफर्मेशंस, एफर्मेशंस। द थर्ड थिंग, उसने कहा सबकॉन्शियस का भी एक फ्यूल है। वर्ड है फ्यूल। इसके फ्यूल का नाम है, कहते हैं जब आप जज्बाती होते हैं ना तो जज्बात में आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। जज्बाती हद तक सोचे। कहता है ये रैशनल है। पुराने मेरे शागिर्दों में से याद आ जाए, कॉन्शियस क्या होता है? रैशनल। ये क्या होता है? इनरैशनल है। ये जज्बाती होता। आप जज्बाती हद तक सोचे, जज्बात तारी करें। जब भी जज्बात के साथ अपने गोल्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। फोर्थ चीज लिख लीजिएगा, इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की तर्जुमा क्या होगा? विजुअलाइजेशन का मतलब है एज इफ, तसव्वुरात में वहां पहुंचा हुआ महसूस करना, अपनी जिंदगी की उस अचीवमेंट को पहले से महसूस करना, एज इफ हो चुका है जैसे। ठीक है जी, हो चुका है। अगर आपके कान बाहर वाले नहीं, आपकी आंखें बाहर वाली नहीं, आपके अंदर तखय्युल की दुनिया में वो होता रहता है वाकया, तो वो हो जाएगा। इस पे बकायदा अमेरिका में रिसर्च मौजूद है। किस चीज पे? उन्होंने प्रैक्टिस करवाई आंखें बंद करके बॉक्सिंग की, प्रैक्टिस करवाई आंखें बंद करके टेनिस की, प्रैक्टिस करवाई आंखें बंद करके क्रिकेट की। उन्होंने देखा जिसकी मेंटल रिहर्सल ज्यादा है वो फिजिकल रिहर्सल से ज्यादा कामयाब होता है। विद कॉम्बिनेशन, फिजिकल रिहर्सल अपनी जगह अहम है, बट द मेंटल रिहर्सल का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में हर वक्त वो चल रहा है कि मैंने, आप हैं सब में लेकिन असल में आप कहीं और हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो ये एज ए प्रिंसिपल किताब के अंदर मौजूद है। पांचवी चीज लिख लीजिएगा जी, फिफ्थ, इज परसिस्टेंस
اینڈ ریپیٹیشن. یعنی اپنے اندر وہ چلاتے رہنا, بار بار ریپیٹ کرتے رہنا, ایک کام کو بار بار بہتر کرتے رہنا, امپروو کرتے رہنا. اسے آپ کہہ لیں پریکٹس پریکٹس پریکٹس. میرا ایک لیکچر بھی ہے پریکٹس پریکٹس. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو مرضی چل رہا ہے خیر ہے, اندر کی دنیا میں وہی چلنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. ہمارے اندر کی دنیا کی بڑی موٹی موٹی تاریں اندر کی باہر کی دنیا کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کہتے جی نے مینوں کوری پائی ہے, میرا موڈ آف ہو گیا. کہتے جی پانی ٹھنڈا نہیں سی لہذا میرا منہ لانے کو دل نہیں کر رہا, نمک تیز ہو گیا. ایسا مطلب ساریاں تاراں باہر نے تاڑیاں. میں کہتا ہوں بڑی دنیا ایسی ہے جن کا ریموٹ کنٹرول دنیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بندہ خود جی رہا ہے پر لائف اس کی کون چلا رہا ہے؟ آپ کے موڈز پہ اگر دوسرے ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. پورا ٹاپک ہے لوکس آف کنٹرول. 2.5 گھنٹے کا میرا علیحدہ لیکچر بنتا ہے لوکس آف کنٹرول. بری بات ہے جی. اف یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور موڈز, تو موڈز تو بڑے بڑے اچھے دنوں میں کام نہیں کرنے دیں گے آپ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شام کو میں لیکچر دینے آیا ہوں, میرا موڈ ہی نہیں تھا, میرا کوئی موڈ نہیں تھا سیریسلی, آئی ایم فرینکلی ٹیلنگ. اس کے باوجود اتنا اچھا لیکچر کیوں ہو گیا؟ اگر ہو گیا اچھا, بیکاز آف مائی پریکٹس, بیکاز آف مائی سیلف کنٹرول, بیکاز آف مائی ول پاور. کہ یار نہیں بھی دل کر رہا تو آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا لوکس آف کنٹرول ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ادروائز کیا ہوتا ہے, کہتے جی آج موڈ نہیں ہے, لو جی اپنی جگہ بندہ بھیج دو. مضبوط بندہ وہ ہے جس کا موڈ نہیں بھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو موڈز پہ چلنے والا بندہ, 16 موڈ ہے بندے کے, اور ایسے ایسے رومانٹک موڈز ہیں بیڑا گرک کر دیتے ہیں. موڈوں پہ چلیں گے تو پھر کام نہیں چلیں گے. کمال یہ اپنے موڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. یو ہیو اے سیلف کنٹرول, دی پاور آف سیلف کنٹرول. سکندر اعظم چلا گیا فتح کر کے دنیا کو, اس کے پاس دیوجانس کلبی کے پاس. اس نے کہا اٹس اے شارٹ کام, بڑا آسان کام کیا تم نے. اس نے کہا کیسا درویش ہے تو, بیوقوف درویش لگ رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کوئی کام کیا تو نے دنیا فتح کر لی. اس نے کہا جی کیوں, یہ مشکل کام نہیں تھا. اس نے کہا ایک اور مشکل کام تھا اس سے. وہ کیا؟ اس نے کہا خود کو کنٹرول کرنا, خود کو فتح کرنا. خود کو فتح کا مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس, یو ہیو اے کنٹرول. آپ اپنے غصے کو کیسے سنبھالتے ہیں, آپ اپنی خواہش کو کیسے سنبھالتے ہیں, آپ اپنے لالچ کو کتنا سنبھال لیتے ہیں, آپ اپنی تمنا کو کتنا سنبھالتے ہیں, آپ اپنے حسد کو کیسے سنبھالتے ہیں, آپ اپنے کینہ کو کیسے سنبھالتے ہو, آپ اپنی خوشی کو کیسے سنبھالتے ہیں. بندہ خوش ہو کے چیخیں مارنے لگ پڑے. 5 چیزیں ہوگی جو میں آپ سب سے گزارش کروں گا. یہ جملہ بڑا ہے. میں خدارا زندگی میں فصل وہی بوئیں جس کا پھل کاٹنا چاہتے ہیں آپ. ہم جو بوتے ہیں وہ ہم نے کاٹنے نہیں ہوتا. ہم بوتے کچھ ہیں, تمنا کچھ کرتے ہیں. فصل وہ بوئیں جس کا پھل کاٹنا آپ نے, اور اگر کامیابی کا پھل کاٹنا ہے تو کامیابی کی فصل بوئیں.